الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال سبحانه وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا الہ اور معبود ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بے عیب اس کی صفات، بلند و بالا اس کے کام۔ وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اس کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہم امتیوں کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں ڈرایا، ایک ایسا دین دے گئے جس پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر سی حمد اور اس کے بعد صلاۃ علی الرسول کے بعد آج بتاریخ 24 ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 27 سپٹمبر 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے مطمئن گھر کیسے ہوں، اطمینان والے گھر کیسے ہوں۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، شوہر کا خالق اللہ، بیوی کا خالق اللہ، بچوں کا خالق بھی اللہ۔ اللہ نے ہر ایک کو ذمہ داری دی ہے
اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں بیان فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ شوہر کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں، بیوی کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے، بچوں کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں۔ اگر ہم میں کا ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے تو پھر گھر مطمئن ہوں گے، سکون والے ہوں گے، راحت والے ہوں گے۔ لیکن اگر شوہر نے اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا نہیں کی، بیوی نے اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا نہیں کی، تو پھر گھر ٹوٹ جائے گا، گھر مطمئن نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہر ایک کو جو ذمہ داری دی ہے، وہ ذمہ داری اس کو سمجھنی چاہیے اور اس کو کما حقہ ادا کرنا چاہیے۔ گھر کا ذمہ دار سب سے بڑا مرد ہوتا ہے، شوہر۔ گھر چلانا، گھر کا خرچہ اٹھانا، بیوی بچوں کا خرچ، ان کی ضروریات کا پاس و لحاظ، ان کی دینی رہنمائی، دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا، احکام نافذ کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کی اطاعت کی جائے، بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کی بات مانی جائے، یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے حسب ضرورت، حسب حیثیت، شوہر حسب حیثیت خرچ اٹھائے، خرچ کرے اور ان ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرے۔ بیوی گھر کے کاموں میں معاون ہو، شوہر کی خدمت کرے، بچوں کی دیکھ بھال کرے، شوہر کو خوش رکھے، شوہر کی دینی رہنمائی کرے، بچوں کو دین دنیا سکھائے، چھوٹے بڑوں کا ادب کریں، بڑے چھوٹوں پر رحم کریں، تو پھر یہ گھر مطمئن گھر ہوگا، کیونکہ ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، حقوق ادا ہو رہے ہیں، پابندی ہے، امانتیں محفوظ ہیں۔ اور اس ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نرم گوشہ اختیار کیا جائے، سختی نہ برتی جائے۔ نرمی اللہ کو پسند ہے، اور نرمی سے جتنے کام بنتے ہیں، سختی سے اتنے کام بگڑ جاتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، نبی علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے، جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان کیا، کس حقیقت کو؟ کہ نرمی سے کوئی بھی کام ہو وہ کامیاب ہوتا ہے، بنتا ہے، اور جہاں نرمی ختم، سختی ہو، تو ایسی صورت میں کوئی بھی کام ہو جس میں سختی کی جائے، چاہے وہ گھر کا مسئلہ ہو، آفس کا ہو، کاروبار ہو، باہر کے مسئلے ہوں، کوئی بھی مسئلے ہوں، سختیاں جہاں ہوتی ہیں، شدت ہوتی ہے، تو وہاں کام بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، نرمی اختیار کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی گھر کے لیے خیر کا ارادہ کر لے تو وہاں نرمی پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ گھر خیر والا گھر ہوتا ہے۔ معزز سامعین، گھر سکون اور اطمینان کی جگہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے گھر بنانے کا حکم اسی لیے دیا تاکہ اس میں بسنے والوں کو راحت ملے، رہنے والوں کو اطمینان ہو، سکون ہو، کہ وہ ایک خوشگوار، سعادت مند، اطمینان و سکون والی زندگی گزاریں۔ اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو ٹھہرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ، اطمینان والی زندگی گزارنے کی جگہ بنائی۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، سنیے آیتیں، ترجمہ دیکھیے قرآن، وَمِنْ آیَاتِهِ،
میں کیوں کہہ رہا ہوں سنیے، کیونکہ سننا کیا ہے پہلے یہ بتائیے آپ. کیا لوگ بہت سارے بولتے ہیں نا، یہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی جو خطبہ ہوا ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. دروس بھی ہوتے ہیں، تعلیم بھی ہوتی ہے، دین کی باتیں بہت لوگ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، دین کی بات بغیر علم کے نہیں ہونی چاہیے. دین کی بات بغیر علم کے نہیں ہونی چاہیے. اور سننا کس چیز کو؟ جو عالم ہو، علم رکھتے ہوں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں بتاتے ہوں. آیتوں کا ترجمہ ہو، حدیثوں کا ترجمہ ہو، صحیح حدیث کا، یا صحابہ سلف صالحین کے اقوال پیش کیے جائیں جو صحیح سند سے ہم تک پہنچے، اس کو سننا چاہیے. لیکن اگر ہم نے ایسی چیز سنی آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، جس میں آیت نہیں ہے، کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے آیتوں کا، نہ صحیح حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، نہ سلف صالحین صحابہ تابعین رضی اللہ عنہ اجمعین کے اقوال پیش کیے جا رہے ہیں، تو پھر بولنے والا کیا بول رہا ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ؟ اپنی بات، ان کی ان کی بات، فلان اور علان کی بات، یہ باتیں کیسے سنیں گے ہم؟ اس سے کیا ہدایت ملے گی ہمیں؟ اللہ نے ہم انسانوں کے لیے جو ہدایت والی کتاب نازل کی ہے وہ قرآن مجید ہے. اس کتاب سے اللہ قوموں کو ہدایت دیتا ہے. آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھ کے دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ کتاب ہدایت والی ہے. اگر قرآن سے ہدایت نہ ملے کسی کو تو کسی اور کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی. یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اثر کرتا ہے، معجزہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ. ایک نمبر 2، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، چاہے وہ شوہروں کے بارے میں ہو، بیویوں کے بارے میں ہو، علماء سب کے بارے میں ہو، احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ جو بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، مصنف عبدالرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مستدرک حاکم میں، ابن حبان، جتنی حدیث کی کتابوں میں مستند اتھینٹک صحیح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، اس میں ہم لوگوں کے لیے رشد و ہدایت ہے، ہدایت والی باتیں اس میں موجود ہیں، وہ سنیں ہم. اور پھر سلف صالحین صحابہ کے پیارے پیارے اقوال دیکھیے آپ رضی اللہ عنہ اجمعین، چاہے وہ خلفاء کے اقوال ہوں یا عشر مبشرہ کے اقوال ہوں یا دیگر مہاجر اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے اقوال ہوں، اس میں بڑی قیمتی باتیں ہیں، فائدے والی باتیں، لہٰذا وہ سنیں ہم. ٹھیک ہے، تو آئیے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، بیویاں بنائیں، شوہر بیوی. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے، شوہر اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے اس جوڑے میں محبت اور رحمت، شفقت کا چیز پیدا کی. شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، شوہر بیوی پر رحم کرے، بیوی شوہر پر رحم کرے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. کیا معلوم ہوا؟ گھر کیسے بنتا ہے؟ آدمی شادی کرتا ہے، لڑکا شادی کرتا ہے، بیوی ہوتی ہے، دونوں مل کر گھر بساتے ہیں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر بچوں کے بچے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ایک گھر ہے. یہ گھر مطمئن کب ہوگا، سکون اطمینان والا کب ہوگا؟ جب اس گھر میں بسنے والے لوگ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے جو کہ عبادت ہے، توحید ہے، نہ ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ ہے. شوہر کو نہیں معلوم کہ بیوی کے حقوق کیا. شوہر سمجھتا بیوی جو ہے خریدی ہوئی چیز ہے. میں نے کل بھی کہا تھا اندر میں، ارے بھائی، میں نے کل مثال دی تھی، بلی ہے نا، بلی معلوم نا، پسند ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہاں، بلی کو پیار سے ہاتھ پھیرے اس کے سر،
وہ آپ کے قدموں میں کھیلتی رہے گی. جانور ہے، انسان نہیں ہے، جانور ہے. نرم کریں، اس کے ساتھ محبت سے پیار سے پیش آئیں، وہ آپ کے پیروں میں کھیلے گی. بیوی تو بیوی عورت ہے، وہ اس کے ساتھ اگر محبت سے پیش آئیں، نرم گوشہ لہجہ اختیار کریں اور اس کو حقوق بتائیں، اسلامی اخلاق سکھائیں، اسلامی تعلیمات دیں، تو کیا بیوی آپ سے محبت نہیں کرے گی؟ گھر کو جنت نہیں بنائے گی؟ بنا سکتی. الٹا بھی معاملہ. اسی طریقے بیویوں کا کام یہ ہے کہ وہ شوہروں کا ادب کریں. اللہ نے ایک مقام دیا ہے وہ آپ کے شوہر ہیں، خرچ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں. خطبے میں بڑی اچھی بات ہے، کتنا شوہر جو ہے باہر جاتا ہے، محنت کرتا ہے، حلال کماتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. گھر ایسے نہیں چلتا ہے. گھر میں ان دونوں کا اہم رول ہوتا ہے. شوہر کا رول، بیوی کا رول، دونوں اپنا رول پلے کریں، دونوں اپنے ذمہ داری کو ادا کریں. شوہر محنت کرتا ہے، باہر کتنے چیلنجز ہیں. پیسہ ایسے نہیں کمایا جا سکتا، بڑی محنت و مشقت کے بعد پیسے کماتا ہے. گھر کے اخراجات، گھر کے ایشوز ہوتے ہیں، کرنٹ کا مسئلہ ہے، رینٹ کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا ایشوز ہے گھر کے میں بچوں. یہ سب شوہر اٹھاتا ہے. اللہ نے اس کو ایک مقام دیا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ وبما انفقوا. تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا مقام سمجھے جو اسلام نے اس کو دیا ہے. عزت کرے، احترام کرے، مٹھی میں رکھنے کی کوشش نہ کرے. گھر کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ گھر کیوں تباہ ہے؟ الٹا معاملہ چل رہا ہے. گھر میں حاکم شوہر ہے، بیوی حاکم بنی ہوئی ہے. اطاعت شوہر کی کرنی ہے، الٹی ہو رہی ہے. اطاعت بیوی کی کر رہے ہیں. میں نے بولا تھا اس سے آپ نے کہیں کسی درس میں، کسی خطبے، کسی حدیث میں، کسی آیت میں سنا ہے فرما بردار شوہر؟ بیوی فرما بردار ہوتی ہے بھائی، شوہر کیسے فرما بردار ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر شوہر میں غلطیاں ہیں تو بیوی اصلاح کرے، اس کو بتائے یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں. اصلاح ہو، ایک طریقے سے ہو، لیکن فیصلہ کرنے کا حق شوہر کو ہے. گھر کے معاملات میں باہر سے پیسہ کمائے، محنت کرے، گھر کی ضروریات پوری کرے، اور بیوی کا کام ہے کہ گھر کو دیکھے. گھر کی ملکہ ہے، شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے. وہ ذمہ داری کو کما حق وہ ادا کرے، تو پھر دیکھیں گھر کتنا اچھا ہوگا. پھر بچے ہیں تو بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، مرتبہ ہے. اس سے پہلے خطبے ہوئے ہیں حقوق الوالدین پہ. ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہماری اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں یا بیٹے یا صرف بیٹیاں، ان کے کیا حقوق ہیں ہم پر، کیا کرنا ہے ان کے معاملے میں ہمیں، تاکہ ہم جنت میں جائیں. اگر یہ سب لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے حقوق کو ادا کریں، اپنی ذمہ داری کریں، تو یقیناً جو ہے یہ کامیاب زندگی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے عاشروہن، شوہروں کو حکم ہے یہ، بالمعروف، بھلی اچھی زندگی گزارو ان کے ساتھ. اس کے ساتھ بیوی کے. میں اور آپ جو شوہر ہیں، ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا اس آیت پر ہمارا عمل ہے؟ کیا ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ اچھی زندگی کی مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری. صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری. آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر کوئی چیز بیوی کی، دیکھیے آیت پوری پڑھ رہا ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، بھلی زندگی، اچھی زندگی گزارو. اگر بیویوں کی کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو تو تم بعض اس کو ناپسند کرو، اس سے نفرت مت کرو. مطلب ہے یہ تم کو وہ چیز اگر ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں کوئی خیر رکھے گا. اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے بیوی کے اخلاق اگر بعض برے ہیں، آپ صبر کرو، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، انشاءاللہ اس سے آنے والی نسلیں اس سے اچھی ہوں. اگر بیوی اچھی نہیں، بیوی کی جو اولاد ہوگی وہ اچھی، بیوی سے جو نسل نکلے گی نا، بیوی سے بچے ہوتے ہیں. تو یہ اس آیت کی تفسیر میں بعض اہل علم نے بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تمہیں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے ساتھ، یعنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے. نبی علیہ السلام کی وصیت ہے جو آپ میں اچھی طریقے جاتی ہے. یہ اصل بھول جاتے ہیں ہم لوگ، شوہر لوگ بھول جاتے ہیں اس حدیث کو یا اس جیسی حدیثوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں وصیت کرتا ہوں بیویوں کے معاملے میں خیر کی، بیویوں کے معاملے میں خیر کی، بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. یہ پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، مطلب ہر بیوی شوہر کی پھسلی نہیں ہے.
عورتیں جو پیدا کی گئی ہیں، عورتیں جنرل، عورتیں خواتین، یہ پھسلی کے اوپر والے حصے سے پیدا کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ٹیڑھا پن رہتا ہے، ایک پیدائشی پرابلم ہے، ٹیڑھا پن رہتا ہے۔ اگر تم چھوڑ دو گے، نہیں، اگر تم اس ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ اگر چھوڑ دو گے ٹیڑھا پن، وہ ٹیڑھا ہی رہے گا لیکن تم کو فائدہ ہوگا زندگی میں۔ ٹیڑھا پن سیدھا نہیں ہو سکتا ہے، بس چیز ٹیڑھی ہو تو سیدھی کر سکتے ہیں نا چیزوں کو۔ پائپ ٹیڑھا ہو گیا، اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن خواتین میں جو ٹیڑھا پن تھوڑا سا رہتا ہے یہ سیدھا نہیں کیا جا سکتا ہے، لہٰذا کوشش کرنا بیکار ہے، پھر ایسا چاہیے کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ چھوڑ دو تو فائدہ اٹھاؤ گے، ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے توڑ دو گے۔ اور بعض روایتوں میں جیسے آیا کہ اس کا ٹوٹنا طلاق ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ ایک اور ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شوہر اپنی مومنہ بیوی سے کسی ایک بری صفت کی وجہ سے نفرت نہ کرے، یقیناً اس کے پاس کچھ ایسی کوالٹیز ہوں گے جو اس کو خوش کریں گے۔ یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے بڑے اچھی باتیں خطیب صاحب نے بیان کی، ہم شکر گزار ہیں ان کے۔ چھوٹے چھوٹے معاملے کو لے کر جھگڑے گھروں میں، دیکھیے آپ، جھگڑا کیوں ہوا؟ ٹائم پہ کھانا نہیں پکا۔ جھگڑا کیوں ہوا؟ بچے اسکول کے لیے ٹائم پہ تیار نہیں ہوئے۔ جھگڑا کیوں ہوا؟ بیوی، آپ جب دیکھیں میاں بیوی کے جھگڑوں کو، جو جھگڑا بڑھ کر طلاق خلا تک چلا جاتا ہے، اگر پیچھے جا کر بھئی یہ خلا تک نوبت کیسے آگئی، معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ وہ ایک ہفتہ پہلے ایک جھگڑا ہوا تھا۔ اچھا، ایک ہفتہ پہلے کیا جھگڑا ہوا تھا؟ کس مسئلے پہ ہوا تھا؟ چائے پہ، کھانے پہ، تیاری پہ، پیسے نہیں دیے، کام والی کے پیسے باقی تھے نہیں دیے، وہ میرے پیسے جو ہے آپ دینا تھا وہ نہیں دیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ جو حل ہو سکتی تھیں بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے۔ جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شیطان کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، سنجیدگی سے بیٹھتے، مسئلے کا حل دیکھتے، اس کا سلوشن کیا ہے صحیح یہ دیکھتے۔ لیکن چھوٹی چیز بڑھتے غصہ کنٹرول، شوہر تیز ہو گیا، آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، زبان سے گالیاں نکل جا رہی ہیں، پھر غصے میں آ کر، اور بات بڑھتے گھر ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی۔ شوہر نے غصے میں آ کر طلاق دے دی، یا بیوی گھر سے چلی گئی غصے میں آ کے، خلا کا مطالبہ اس نے کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ معمولی سی چیز، کیا وہ چیز حل نہیں ہو سکتی تھی؟ طلاق خلا یہ آخری مسئلہ ہے بھائی، ہم نے اس کو فرسٹ بنا دیا، وہ لاسٹ ہے، وہ لاسٹ سلوشن ہے، وہ فرسٹ سلوشن نہیں ہے۔ اے بی سی ڈی ہوتے ہیں نا، آپ نے اے چھوڑ دیا، ڈی پر چلے گئے سیدھے، ڈی کا ٹیت پر چلے گئے، طلاق پر چلے گئے، غلط ہے۔ جھگڑے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے جھگڑوں کی بیس کیا ہے، لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان؟ حقوق نہیں ادا ہو رہے، دونوں میں سے ایک غلط ہے۔ غلط انسان اپنی غلطی کو مارنے تیار نہیں ہے، بات بڑھتے جاتی ہے، یہ غلط ہے، اس سے گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب گھر بکھر جائے، ٹوٹ جائے، طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، بچوں کی زندگی، اس عورت کی زندگی، اس شوہر کی زندگی، تمام زندگیوں پر اس کا بہت بھیانک اثر پڑتا ہے۔ کیا یہ حدیث ہم بھول گئے؟ کیا یہ حدیث ہم بھول گئے؟ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہر شوہر کو، ہر بیوی کو۔ کون سی حدیث؟ صحیح مسلم کی حدیث، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ رسول اللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، اس کے بعد اپنے کیا بولیں گے اس کو، چیلوں کو، اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے، لشکر کو، اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، جاؤ۔ معلوم ہے ابلیس بھیجتا ہے اپنے لشکر کو، تو لوگ آتے ہیں اپنے اپنے کارنامے بتاتے ہیں، شیاطین، ابلیس سر میں نے یہ کیا، ابلیس سر میں نے یہ کیا، ابلیس سر میں نے یہ کیا، ہر کوئی آ کر اپنی اپنی بات بتاتا ہے، ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے کرتوت بتاتے ہیں، فعلت کذا و کذا، تو وہ سنتا ہے ابلیس، ایک شیطان آ کے بولتا میں ایسے کر دیا آج، کچھ نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں ایسے سے کیا، وہ کہتا ہے ما صنعت شرک جیسے۔ ایک ایسے آتا ہے، معلوم ہے نا، یہ مشہور حدیث ہے، میاں بیوی تھے،
محبت بھری زندگی گزارے تھے، دونوں میں جھگڑا ڈالا، لڑائی ڈالا، اتنا لڑایا، دونوں الگ ہو گئے، ڈیورس، یا طلاق ہو گئی یا خلا۔ تو اس کو اپنے قریب کرتا ہے ابلیس، کہتا ہے نعم انت، کام تو نے کیا ہے، زبردست کام کیا ہے تو نے۔ یہ ابلیس ہے۔ اب ابلیس دوست ہمارا، بولیے جلدی، گرمی ہے ویسے باہر بھی اندر بھی، ابلیس ہمارا دوست ہے نہیں ہے نا؟ سب سے بڑا دشمن انسان کا، آدم کی اولاد کا ابلیس۔ معلوم یا نہیں معلوم؟ کب سے شروع ہوئی دوستی، دشمنی کب سے شروع ہوئی؟ سجدہ، سورہ بقرہ نہیں کرتم بولا نا، کرو بولا اللہ، نہیں کرتا۔ یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، میں اچھا، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا، میں کیسا کروں؟ دھتکار دیا گیا۔ وہاں سے اللہ کی لعنت اس پر پڑی، اس نے چانس مانگا، اس پر لعنت پڑ گئی، وہ جہنمی قرار پایا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی، مہلت معلوم نا مہلت، قیامت تک مہلت دے تیرے بندوں کو بھٹکانے کے لیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، مہلت، ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، امتحان ہو رہا ہے سب کا۔ اب وہ اپنا کام کر رہا ہے، علماء اپنا کام کرتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، انبیاء کے وارثین جو ہیں، دین کی طرف بلانے والے، وہ جو ہے جہنم کی طرف، جنت کی طرف بلانے والے یہ وارثین انبیاء ہیں، اور وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ تو وہ جو ہے تخت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا بتاتے ہیں، وہ تخت پر اپنا، پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے، تخت اس کا سر، اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، جاؤ۔ کیوں بھیجتا ہے؟ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، گمراہی دکھانے کے لیے، جہنم کا راستہ دکھانے کے لیے۔ جاؤ، نماز سے روکو، روزے سے روکو، تلاوت سے روکو، ذکر سے، ہر وہ چیز جو جنت میں لے جاتی روکنا، اور ہر وہ چیز جو جہنم میں لے جاتی، فلم، ڈرامے، سیریل، گانے، گالیاں، غیبتیں، چغل خوریاں، چوریاں، ظلم، ہر وہ چیز جو جہنم میں لے جائے گی۔ اور اس سے بھی بڑھ کے سب سے بولنا بھول گیا میں، شرک، بدعت، پھر گناہ کرو، جاؤ۔ ہر کوئی جاتے اپنا اپنا کام کرتے، مسجد کی طرف جانے والوں کو مسجد سے روک دیتے، دین کے درس میں جانے والوں کو، ارے انہوں اپنے وعدہ کرتے، انہوں اپنی جماعت کے نہیں ہوتے، وہ جماعت الگ، یہ جماعت الگ، چلو، روکنا 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 روکنا، دین سے روکنا، جنت کے راستے سے روکنا، سب اپنا اپنا کام کرتے۔ اب میاں بیوی کو لڑانا یہ بھی تو کام ہے نا، ادھر بھی آتے، آ کے شوہر کو، ہماری بات نہیں سن رہی تھی، اب کیسے کیسے آتا اللہ عالم بھائی، ہر شوہر خطرناک ہے، وہ اس کی چالیں خطرناک ہیں، وہ ہر ایک کو اس کے طریقے سے آتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے شوہر، جاہل بھی ہوتا ہے، غصے والا بھی ہوتا ہے، غصے والا نہیں بھی ہوتا ہے شوہر۔ اب وہ کیسے لڑانا میاں بیوی کو؟ اچھا بیویاں ہیں، بعض پڑھی لکھی ہیں، بعض پڑھی لکھی نہیں ہیں، بعض دیندار ہیں، بعض دنیا دار ہیں، بعض جلدی غصے ہونے والی ہے، بعض جلدی غصہ نہیں ہونے والی ہے، کوالٹیز الگ الگ ہے نا دنیا میں بیویوں کی، شوہروں کی۔ تو وہ چیک کرتا ہے یہ شوہر کیسا، یہ بیوی کیسا، کیسے لڑانا دونوں، یہ اس کا کام ہے۔ کیوں؟ باس خوش ہو جائیں گے۔ کون باس؟ ابلیس۔ ابلیس صاحب کو خوش کرنا ہے، اب اس کے لیے وہ دیکھتا ہے باس کو قریب کیسے ہوں میں، اب وہ لڑاتا ہے، ایسے ایسے ایشوز رکھتا ہے سامنے، لڑائی، پھر وسوسے ڈالتا ہے۔ کتنی محنت کر کے 1 مہینے سے پیسے لا کے دے رہے، دیکھو بیوی کیا بول رہی تمہارے بارے میں، یہ بیوی ہے، یہ لڑو، مارو اس کو، ختم کرو اس کا معاملہ، ادھر لاتا۔ دیکھو تم کتنا صبح سے شام تک جو ہے گھسے جاتے، ہمارے پاس کیا گھسے جاتے، کیا مطلب گھسے جاتے؟ صبح سے شام تک خدمت میں لگے ہوئے رہتے، قدر نہیں ہے آپ کے شوہر کو، آپ کی اتنی بھی قدر نہیں ہے۔ آفس میں بیٹھے ہوئے اسی میں سمجھتے ہیں میں بہت بڑا کام کر لیا، کیسے میں بچوں کو سنبھالتی ہوں، ان کو قدر نہیں ہے، کیا فائدہ ایسے آدمی کے ساتھ رہنا، جاؤ اس سے اچھے، بہت ہے، فریڈم نہیں ہے یہاں، عجیب عجیب وسوسے، ادھر بیوی کو ادھر شوہر، تو کیا کرتا ہے، لڑا کر جو ہے گھر کو توڑ دیتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، اس گھر سے کئی گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو ابلیس جو ہے ایسا کام کر کے بہت خوش ہوتا ہے، لہٰذا یہ حدیث ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اطمینان والے گھر بنانے چاہیے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت، ایسے نہیں، ٹیم ورک کہتا ہے اس کو، فیملی ورک ہے، فیملی اچھی ہو تو اس کے لیے پورے فیملی کے ممبرس جو ہیں، ممبرس آف فیملی کون ہیں؟ سب سے بڑے ہیڈ آف دا فیملی صاحب ہیں، آپ سمجھو اپنی ذمہ داری، آپ اگنور کرو بعض چیزوں کو، ہر چیز پہ پکڑنا، ہر چیز پہ پکڑنا نہیں، بعض چیزوں کو نظر انداز کرو، اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھو، نصیحت کرو، سمجھاؤ، ان کو ٹائم دو، ڈیلی بیٹھو، ان کو نصیحت۔ بیوی اللہ سے ڈرے، شوہر کی عزت کرے، بچوں کا باپ ہے، بچوں کے سامنے باپ کی عزت کو رکھے باقی، اور گھر کو جنتی گھر بنانے کی کوشش کرے۔
گھر مطمئن ہو، گھر سکون اور راحت والا ہو، شوہر باہر سے آئے تو گھر میں اس کو سکون ملے، بیوی سے بھی بچوں سے بھی۔ بیوی جب گھر میں رہے، شوہر آئے تو اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جب سکول سے واپس آئیں تو اطمینان، سکون کی راحت وہ پائے۔ اگر گھروں میں سکون نہ ملے تو انسان کہاں سکون حاصل کرے گا، کیونکہ راحت اور سکون تو گھر میں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے سب کو، اللہ کے یہاں ہم سب کو جواب دینا ہے۔ تیاری کر لیں، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آج جمعہ ہے، میٹنگ رکھیے اپنی فیملی کے ساتھ یا کل رکھیے، کیا مسئلے ہیں، کیوں گھر میں جو ہے سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ کیا شرک سے سکون آئے گا؟ کیا بدعتوں سے سکون آئے گا؟ گانا بجانے سے سکون آئے گا؟ لڑائی جھگڑے سے سکون آئے گا؟ اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے گھروں میں سکون آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ تو پھر ان چیزوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ڈرنے والا بنائے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا، ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے والا اور اس کو کما حق ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔